السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میرا نام شہریار اسلم ہے اور میرا ڈیزگنیشن پیشنٹس مینجمنٹ ایگزیکٹو ہے اور میں نشان فاؤنڈیشن کے بہاف پہ آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ تو آج ہم بیسیکلی بات چیت یہ کریں گے کہ ہم ڈائبٹیز اور ایڈکشن دونوں کو ان پیرلل رکھ کے ان کے کمپیریٹیو انالیسس کریں گے، یعنی کمپیریزن کریں گے کہ جو نشے کے مریض میں جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں آیا وہ ڈائبٹیز میں بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو علامات نشے کے مریض میں ہوتی ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ میں بھی ایگزیکٹلی وہی سیم پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو آج ہم ان دونوں کو بریفلی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور اس پہ ہم آپ سب لوگوں کے ویوز وغیرہ بھی اور پوائنٹس بھی دیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح نشے کے مریض کے اندر میٹابولک ایرر آ جاتا ہے، یعنی اس کا جسم نشے کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا۔ اب جو بھی وہ انٹیک وہ نشے کی کرے گا وہ ڈائجسٹ تو نہیں ہوگی، وہ ڈائریکٹ بلڈ میں جانی شروع ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی اس طرح یہ شوگر کے مریض کے ساتھ بھی سیم یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں انسولین پروڈیوس کرنے والا سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی نیچرل جو پروسیس ہے انسولین کو پروڈیوس کرنے کا جو ایک طریقہ کار جو قدرت نے مختص کیا ہوا ہے وہ سسٹم خراب ہو گیا۔ اب شوگر کا مریض چینی والی جتنی بھی اشیاء ہیں، میٹھی چیزیں ہیں، جو حلاوت بھری اشیاء ہیں، ان سب سے وہ مکمل طور پہ اجتناب کرے گا، یعنی گریز کرے گا، پرہیز کرے گا اور ان سب چیزوں سے وہ اوائڈ کرے گا۔ اسی طرح نشے کا مریض جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان سے کمپلیٹلی اوائڈ کرے گا۔ اب یہ بیسیکلی یہ ہے کہ نشے کا مریض کیونکہ اس میں میٹابولک ایرر آ چکا ہے وہ نشے والی جو بھی چیزیں ان سے بچے گا، اور شوگر والا جو پیشنٹ ہے وہ جتنی شوگر والی جو چیزیں ان سب سے بچے گا۔ تو آج ہم ان کی چیزوں پہ کچھ بریفلی چیزیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے فیٹیگ، یعنی تھکاوٹ ہو جانا۔ تو جس طرح نشے کا مریض جو ہے وہ بھی تھکاوٹ کا جو ہے وہ اکثر شکار رہنے لگ پڑتا ہے، اور شوگر کا مریض بھی جو ہے وہ جب اس کی شوگر نسبتاً کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس میں بھی یہی سیم پرابلم آ جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈراؤزینس، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب شوگر لیول تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے تو جو شوگر پیشنٹ ہے، جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اس کو ڈراؤزینس ہونی شروع ہوتی ہے، یعنی دھندلی نظر کی پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا ویژن اتنا کلیئر نہیں ہوتا۔ سیم یہی پرابلم نشے کے مریض کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ اس کا ویژن جو ہے وہ بلرڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو چیزیں کلیئرلی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تیسری چیز ہے ان نیسیسری پیرانویا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جسم میں شوگر لیول جو ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو گیا تو وہ عجیب عجیب اس کے ذہن میں نا وہم اور وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، بھئی میرا دل گھٹ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، نشے کے مریض کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے، اس کو یہ اس طرح کی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، کریونگ ان ٹرمز آف ڈپریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی فیلنگ اس طرح کی ہوتی ہے جیسے اسے کریونگ ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ہو نہیں رہی ہوتی، لیکن اس کی وہ پرانی فیلنگس نشے کے ساتھ اتنی اسٹرانگلی ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں، اتنی منسلک ہوتی ہیں ان کے ساتھ کہ وہ اس طرح کی سوچیں سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے، نہیں یار، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان نیسیسری اس کا دل کرے گا۔ جیسے شوگر کا مریض کا دل کرے گا کہ جی میں میٹھی چیز کھاؤں، اب نشے کا مریض کا دل کرے گا جی میں کوئی نشہ آور چیز یوز کروں۔ اب ان دونوں میں یہ سیم پرابلم ہے کہ ان کو اس طرح کے ان نیسیسری پیرانویا آتے ہیں، اچھا یار کیونکہ جو میرے اندر جو ہے وہ تو مسئلہ ہے، تو چلو میں اگر فرض کروں شوگر والا پیشنٹ کہے گا جو میں میٹھی چیز کھاؤں، نشے والے مریض کا دل کرے گا میں جی نشہ کروں، تو دونوں میں سیم یہ پرابلمز آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے فیٹینس، یعنی موٹاپا، ٹھیک ہے۔ ایکسٹرا فیٹ ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ جو الکوہول یوز کرنے والے پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم آتی ہے کہ وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہیلدی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک اور ٹیکنیکل وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بیسیکلی جو نشہ سٹور ہوتا ہے نا وہ جسم کے جتنے بھی فیٹس ہوتے ہیں ان فیٹس کے اندر وہ سٹور ہو جاتا ہے۔ اب جو الکوہول یوز کرنے والا جو بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ موسٹ آف دا ٹائم کیونکہ انٹیک الکوہول کی بہت زیادہ ہے یا جو بھی اس کا ڈرگ آف چوائس ہے وہ انٹیک کرے گا، موسٹ آف دا ٹائم وہ لیزی ہو کے یا تو سست ہو کے پڑا رہے گا یا پھر سویا رہے گا یا لیٹا رہے گا، تو اس کی اتنی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہوگی کسی بھی کام میں، وہ ایکٹیولی کر ہی نہیں سکتا کوئی کام۔ رات میں بھی سویا رہے گا، سلیپنگ آورز بھی اس کے 8 کی بجائے ممکن ہے 10 11 پہ چلے جائیں یا 12 پہ چلے جائیں۔ دن میں بھی جتنا اس کا ٹائم جاگتے ہوئے میں گزرے گا نا موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ لیزی سا، ڈیزی سا، ڈراؤزی سا،
اور سست ہو کے بیکار ہو کے پڑا رہے گا, کوئی کام وام نہیں کرے گا. جب اس تھوڑی دیر کے لیے فریش ہو کے تھوڑا اٹھے گا, پھر دوبارہ سے ڈرنکنگ کرے گا یا اس کی جو بھی ڈرگ آف چوائس ہے وہ یوز کرے گا, پھر آرام سے لیٹا رہے گا, پڑا رہے گا. تو وہ ایکٹیولی کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. اس میں بیسیکلی اس کا اپنا قصور نہیں ہے, یہ اس کی ڈرگ کا قصور ہے, کہ ڈرگ نے اس کو ایسا بنا دیا. اچھا, جو شوگر والے پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی یہ پرابلم اس طرح کی ہوتی ہے. موسٹ آف دا ٹائم جب شوگر کی انٹیک بڑھ جاتی ہے تو وہ اتنا ایکٹیو ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, شوگر کا بلڈ میں کم ہو جانا یہ بھی ڈینجرس ہے, اور حد سے زیادہ بڑھ جانا یہ بھی ڈینجرس ہے. اسی لیے شوگر والے پیشنٹس کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ جس طرح فرض کریں 3 وقت کھانا ہے, آپ اس کو بریک کریں, آپ اس کو 4 سے 5 وقت کے دوران کر لیں, لیکن آپ کا جو اسپیسیفک فوڈ کوانٹٹی ہے وہ 3 وقت کے کھانے سے انکریز نہیں کرنی چاہیے. مطلب ایٹنگ ڈس آرڈر نہیں آنا چاہیے, مطلب ڈائٹنگ بھی نہیں ہے اور اوور ایٹنگ بھی نہیں ہے, یعنی آپ نے سینٹر میں رہنا ہے. شوگر والے مریض کے ساتھ یہ ہے نا کہ آپ جس طرح اس نے فوڈ کنزیوم کیا, ٹھیک ہے, باڈی کو جتنی ریکوائرمنٹ تھی باڈی نے اس میں سے وہ میٹابلائز کر لی, وہ کیچ کر لی. اب جتنی ایکسٹرا اس نے کیلوریز انٹیک کر لی ہیں وہ بلڈ میں تو جانی شروع ہو جائیں گی, کیونکہ اس کے اندر انسولین کا سسٹم ہی خراب ہو گیا ہے, جو ایک قدرتی ایک نظام ہے انسولین پروڈیوس کرنے والا. تو اب وہ اس کے بلڈ میں شوگر بڑھنی شروع ہوگی, اس کا لیول گریجولی رائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہوگا کیا, اگر وہ 3 وقت کی بجائے 4 وقت یا 5 وقت کھا رہا ہوگا کھانا, تو تھوڑی تھوڑی باڈی کو انرجی ملتی رہے گی کانسٹنٹلی. ٹھیک ہے, اس تھوڑی تھوڑی انرجی ملنے کے دوران اس کے بلڈ میں ایکسٹرا انرجی نہیں جاری ہوگی, ایکسٹرا کیلوریز نہیں جاری ہوگی, ایکسٹرا شوگر نہیں جاری ہوگی. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ جو نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹس ہیں, جس طرح شوگر والے پیشنٹ کو کہا جاتا ہے اپنے میٹھی چیزوں سے, چاولوں وغیرہ سے, جو بھی ایسی چیزیں ہیں, یہ آم سے, انگور سے, زیادہ کیلوں سے, جو بھی جن میں ایسی جو زیادہ نرشمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے, اجتناب کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ نشے کے مریض کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو وہ بھی سیم, اس میں سیم یہ علامات آتی ہیں اور سیم یہی پرابلمس اس میں بھی آتی ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ہاتھوں اور پیروں میں جلن ہونا یا تکلیف ہونا اور سنسناہٹ ہونا. اب شوگر والے جو پیشنٹ ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں نا ہلکی ہلکی جلن سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, مطلب وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے کہ جی میرے ہاتھ جل رہے ہیں, میرے تو بالکل میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا, پاؤں میں عجیب سنسناہٹ سی ہو رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے کرنٹ دوڑ رہا ہے. میں نا یہ شوگر والے پیشنٹ کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار بالکل مجھے اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے جیسے میرے اندر کرنٹ سا آ رہا ہے. وہ انفیکٹ یہ ہوتا ہے سنسناہٹ ہو رہی ہوتی ہے. سنسناہٹ زیادہ تر فیل یہ ہاتھوں میں اور پاؤں میں, یہ زیادہ اس میں, لیکن پیشنٹ اس کو اتنا زیادہ فیل نہیں کر سکتا. اسے یہ فیل ہوتا ہے کہ یار میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ رہا ہے اور میرے ہاتھوں پیروں میں جلن اور سنسناہٹ ہو رہی ہے. تو یہ انفیکٹ نشے کے مریض کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اسے بھی جس ٹائم اس کو نشہ مل بھی رہا ہوتا ہے اور جو اس کی ایبسٹینس والی سٹیج ہوتی ہے, اسے ہاتھوں پیروں میں کچھ حد تک تکلیف, جلن اور بعض اوقات سنسناہٹ, گھبراہٹ, اس ٹائپ کی فیلنگز جو ہے وہ خود سے فیل کرتا ہے. تو یعنی نشے کے مریض اور ڈائبیٹک پیشنٹس کی یہ بھی کامن کیریکٹرسٹک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے زخم جو بھرتے نہیں. بیسیکلی اس کا کانسیپٹ انگلش میں یہ ہے the wounds that don't heal. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح شوگر والے جو مریض ہیں, جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں, ان کے اگر ہاتھ پہ کوئی کٹ لگ جائے نائف سے یا کسی بھی چیز سے اور یا ان کے پاؤں پہ کوئی زخم ہو جائے تو وہ اتنی جلدی پھر ہیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سپوز اگر نارمل ہیلنگ ٹائم ہے 3 to 5 days, رائٹ. اب ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے وہ ٹائم انکریز کر کے آپ کو 7-8 days بھی جا سکتا ہے. وہ اتنی جلدی اگر اس کو خیال نہیں رکھیں گے نا اور اس کو بچائیں گے نہیں تو وہ اتنی جلدی پھر ہیل بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح نشے کا مریض جو ہے اس نے بھی اس چیز سے مطلب پرہیز کرنا ہے اور یہ ذہن میں اس نے یہ چیز ریئلائز کرنی ہے کیونکہ میں نشے کا مریض ہوں, تو اس وجہ سے میں نے یہ بالکل سیم وہی پیٹرن فالو کرنا ہے جو ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو فالو کرنا ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے سیلف میڈیکیشن. اچھا, شوگر پیشنٹ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے ان کو وہ زیادہ تر نا اپنی دوائیاں خود سے تجویز کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ میری اس وجہ سے شوگر بڑھی ہے, میں فلاں دوائیاں لیتا ہوں, مجھے اس سے بالکل ریلیف مل جائے گا. میں کریلے آج شام کو یا نیم کے پتے جو ہیں اگر وہ پیس کے اس کا پانی پیوں تو وہ میں بڑا میری شوگر لیول کم ہو جائے گا. اور یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو سبزیوں کی مثال ہے نا, میڈیکیشن بھی خود سے دوائیاں خریدیں گے, یہ میرے لیے یہ دوائی اچھی ہے, وہ دوائی اچھی ہے,
وہ کھا لیتا ہوں، یہ کھا لیتا ہوں. مطلب یہ سیلف میڈیکیشن یہ اوائڈ کرنی چاہیے. اسی طرح نشے کے مریض کو بھی یہ چیز بالکل اوائڈ کرنی چاہیے کہ وہ خود سے. پھر یہ آتا ہے کہ جس طرح ذیابیطس یا ایڈکشن میں جو غشی کے دورے پڑنا یا بے ہوش ہو جانا